السلام علیکم ایٹ کلاس۔ آج ہم جغرافیہ کے تھرڈ چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ تھرڈ چیپٹر کا بحری روئیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، اسباب لکھیں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 27 سے 28 تک ہے۔ پیج نمبر 27 پہ روئیں والا پورا پوائنٹ یہاں سے لے کے تھرڈ لانگ کوشچن کا یہاں تک حصہ ہے، اور اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ نیکسٹ پیج پہ ہے۔ پیج نمبر 28 پہ بحری روؤں کے اسباب، یہاں سے شروع ہو کے اس کے اینڈ تک، یہ تھرڈ لانگ کوشچن کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ روئیں کہتے کسے ہیں؟ پانی کی دھار کو، بہاؤ کو یا سیلاب کو کہتے ہیں، جو پانی کے اندر آتا ہے اسے کہتے ہیں روئیں۔ جس طرح خشکی پر دریا بہتے ہیں، اسی طرح سمندر میں بھی پانی کا کسی خاص سمت کی طرف مستقل بہاؤ بحری رو کہلاتا ہے۔ مستقل بہاؤ مطلب مسلسل ایک ہی طرف جس کا بہاؤ ہو، ایک ہی طرف اس کا پانی کی دھار ہو، اسے کہتے ہیں روئیں۔ جو بحری روئیں خط استوا سے قطبی علاقوں کی طرف چلتی ہیں، مطلب وہ روئیں جو بحری روئیں ہیں جو خط استوا کی طرف سے اوپر کی طرف چلتی ہیں، وہ گرم پانی کی روئیں کہلاتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہیں۔ مثلاً بحر اوقیانوس میں براعظم شمالی امریکا کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ خط استوا کی طرف سے جانے والی خلیجی رو گرم پانی کی رو ہے۔ جو بحری روئیں قطبی علاقوں سے خط استوا کی طرف چلتی ہیں، مطلب قطبی علاقے اوپر والے علاقوں کی طرف سے خط استوا کی طرف آتی ہیں، وہ سرد پانی کی روئیں کہلاتی ہیں۔ یہ ساحلی علاقوں کے درجہ حرارت میں کمی کرتی ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ مطلب گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت میں کمی درجہ حرارت گرمی کی شدت میں کمی کہتے ہیں اسے۔ جیسے بحر اوقیانوس میں شمال سے جنوب کی طرف آنے والی لبریڈار کی رو، لبریڈار لہروں کی قطار، مسلسل جو لہروں کی قطار آ رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ اور بحر الکاہل میں کم چٹکا کی رو سرد پانی کی روئیں ہیں۔ شمالی نصف کرے میں بحری روئیں گھڑی کی سوئیوں کے موافق سمت میں چکر مکمل کرتی ہیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی ہیں اس کی طرح، موافق اس کے جیسا ہونا، اس طرح یہ چکر مکمل کرتی ہیں۔ جبکہ جنوبی نصف کرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے، مطلب اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ روؤں کے ملنے سے بننے والی بڑی بحری رو کو جال کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جال کا مطلب ہے موج، رو آنا، طوفان آنا جسے کہتے ہیں، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ جہاں گرم اور سرد بحری روئیں آپس میں ملتی ہیں، ان علاقوں میں شدید دھند پیدا ہوتی ہے جو جہاز رانی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ اگلے پیج پہ ہے۔ بحری روؤں کے اسباب۔ دائمی ہوائیں، سب سے پہلے پوائنٹ آتا ہے دائمی ہوائیں۔ دائمی کہتے ہیں مسلسل چلنے والی جو ہوائیں ہیں، وہ والی ہوائیں۔ سمندری پانی کی حرکت کا سب سے بڑا اور اہم سبب ہوائیں ہیں، مطلب ہوا جس سائڈ پر ہوگی اس سمندر کے پانی کی حرکت بھی اسی سائڈ پر ہوگی۔ ہوائیں جس سمت میں چل رہی ہوں، سمندری پانی بھی اسی سمت میں حرکت شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً تجارتی ہوائیں شمالی نصف کرے میں شمال مشرق اور جنوبی نصف کرے میں جنوب مشرق سے چلتی ہیں، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی مشرق سے مغرب کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح مغربی ہواؤں کے زیر اثر، مطلب ان کے وجہ سے سمندر کا پانی مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے۔ سمندری پانی کی نمکینیت، مطلب سمندر کا پانی کس حد تک کھارا ہے، نمکین پانی ہے، اس کے بارے میں ہے اس پوائنٹ میں۔ سمندری پانی کی حرکت کا ایک اور سبب نمکینیت کا فرق ہے، مطلب اس کا حرکت میں کس سائڈ پر پانی زیادہ کھارا ہے اور کس سائڈ پر کم ہے، اس کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے۔ خشکی میں گرے چھوٹے سمندروں میں نمکینیت زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ کثافت مطلب پانی کی موٹائی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ کھلے اور بڑے سمندروں میں نمکینیت کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کثافت کم ہوتی ہے۔
बड़े समुद्रों में पानी की नमकीनियत जो है वो कम होती है, उसमें नमकीन कम होता है, वो पानी खारा कम होता है, जिसकी वजह से पानी इतना मोटा नहीं होता, वो पतला होता है, जिसकी वजह से वो तेज़ चलता है, तेज़ बहाव होता है उसका। नमकीनियत का ये फ़र्क भी पानी की हरकत का सबब बनता है। समुद्री पानी का दर्जा हरारत, समुद्र के पानी का दर्जा हरारत कम है या ज़्यादा है। समुद्री पानी की हरकत का एक अहम सबब दर्जा हरारत का फ़र्क है। खत्ते इस्तवा पर दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से, दर्जा मतलब वहाँ पर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से समुद्री पानी की कसाफत कम होती है। मतलब जब पानी दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो पानी जो है उसकी कसाफत कम होगी, उसकी मोटाई कम होगी। जबकि कुतबी इलाकों में, जो ऊपर की तरफ इलाके हैं, ऊपर की तरफ जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है, वो इलाके दर्जा हरारत कम होने की वजह से समुद्री पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, मतलब वो पानी मोटा ज़्यादा होता है, उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। लिहाजा खत्ते इस्तिवा पर पानी ऊपर उठता और कुतबी इलाकों में पानी नीचे बैठता रहता है, जो बहरी रुओं के चलने का सबब बनती हैं। यहाँ तक थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है।